یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام اپنے والد سے جدا ہوئے تقریباً 10 سے 12 سال کی ایج میں. ان کے بھائیوں نے ان کو جا کے کنویں میں ڈال دیا. کنویں سے جو ہے ایک قافلہ گزر رہا تھا وہاں سے، اس قافلے نے ان کو کنویں سے نکالا. کنویں سے نکال کے وہ لے کے ان کو مصر میں چلا گیا. مصر میں جب پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے ان کو ایک غلام کے طور پہ بیچ دیا. وہ جو عزیز مصر تھا اس نے ان کو خرید لیا، وہ ان کے گھر میں چلے گئے. اب یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن تو کریں کہ ہم 25 سال 30 سال کا ایک شخص ہو جو کہ سٹیبل ہوتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، سیٹلڈ ہوتا ہے، اپنی ارننگ خود کر سکتا ہے. اگر اس کے ساتھ بھی یہ ہو کہ اسے کوئی کنویں میں ڈال دے، پھر اس کو کوئی لے جائے، پھر وہ غلام بن کے آزاد جو ہے وہ بیچ دیا جائے اس کو، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہینڈل نہیں کر سکتے نا، مشکل لگتا ہے کہ کدھر میرا گھر تھا مطلب، اور میں اب کہاں پہنچ گیا. یوسف علیہ السلام جن مشکلات سے گزرے، اب آپ سوچئے کہ باپ سے 10-12 سال کی عمر کا بچہ جب الگ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر جو ایک وہ ایموشنل جو اس کا بریک ڈاؤن ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. کہ اکیلا بچہ اب جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں جن لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں میرے ساتھ کیا کریں گے. آپ ذرا ان کی کیفیت تو سوچیں نا، جو آج ہم موٹے موٹے خطرناک قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، انگزائٹی، سٹریس، ڈیپ ڈپریشن، پینک اٹیکس، یہ ساری چیزیں اس وقت بھی تھی. ہم نے خوفناک الفاظ ابھی ایجاد کیے ہیں، لیکن یہ فیلنگز اور ایموشنز ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایموشنز جو چینج ہو گئے، ہم نے بس فینسی نام نکال دیے اس لیے ہم اس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. نہیں یہ پینک اٹیک ہے، یہ والی چیز جو انگزائٹی ہے، یہ والی چیز جو سٹریس ہے، یہ والی چیز جو ڈپریشن ہے. بہرحال اندر کی کیفیت ہے کہ وہ اس سے گزر رہے تھے، لیکن بہرحال وہ گزرے اس سے. اور گزرتے گزرتے جب وہ وہاں پر الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ فائنانس منسٹر لگ گئے ادھر. اب ان کے بھائی بنیامین وہاں پہ جب پہنچے انہوں نے ان کو بھی روک لیا. میں قصہ بہت لمبا نہیں بتا رہا، جو اصل بات ہے اس پہ آنے. تو یوسف علیہ السلام خود ایک پروسیس سے گزرے، مشکلات سے، لیکن انہوں نے جو خواب دیکھا تھا الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ان کا خواب اللہ نے پورا کرایا. پھر بہرحال سب دوبارہ سے مل گئے، لیکن کوئی یہ سفر جو تھا مشکلات کا وہ کتنا تھا، 12 سال کی عمر سے لے کے وہ جب 40 سال کے ہوئے تھے تب جا کے وہ وہاں پر سیٹل ہوئے. تو یہ 28 سال کا جو عرصہ تھا ایک مشکل ترین عرصہ گزارا انہوں نے اپنی زندگی کا، اپنے گھر سے دور، اپنے والد سے دور، اپنے والدہ سے دور، اپنے علاقے سے دور. وہ سارا جو ٹائم جو بچے کو اپنے ماں باپ کی شفقت ملنی چاہیے تھی، محبت ملنی چاہیے تھی، کیئر ملنی چاہیے تھی، پروٹیکشن ملنی چاہیے تھی، وہ ساری چیزیں انہوں نے کیا کیا، بغیر اپنے گھر اور اپنے والدین کے وقت گزارا. لیکن بالآخر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، پھر وہاں کا فائنانس منسٹر بنایا. اب بنیامین جب آئے ان کے بھائی، انہوں نے روک لیا ان کو اپنے پاس بہانے سے. اور جب ان کے بھائی واپس آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں سے مصر سے واپس آ کے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، تو آ کے یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ ابا جان وہ تو بنیامین بھی جو ہے وہ بھی گم ہو گیا ہے، وہ تو پکڑا گیا ہے، وہ تو رکھ لیا ہے انہوں نے. اب پہلے ہی یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ یوسف علیہ السلام کے غم میں جو تھے، ابھی تک وہ ان کا غم تازہ تھا، وہ بھولے نہیں تھے. اور اوپر سے دوسرے بیٹے کی بھی خبر آ گئی کہ وہ بھی گم ہو گیا. تو جب یہ خبر پہنچی تو ان کو بڑا غم ہوا اور وہ بڑا صدمہ پہنچا. اور ان کے بیٹوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھی تم لوگوں نے گم کر دیا تھا اور یوسف کو بھی تم لے کے گئے تھے اور تم جو اب یہ کر رہے ہو. تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ ہر وقت یوسف کی بات کرتے رہتے ہیں، آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں، کیوں یوسف کو بھولتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو آپ تھکا دیں گے، لاغر کر دیں گے، بیمار کر دیں گے، مت اتنی سوچا کریں. تو انہوں نے آگے سے ان سے بحث نہیں کی. انہوں نے آگے سے انہیں کیا جواب دیا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا سوال صرف اللہ سے کرتا ہوں. مجھے اور میرے اللہ پہ چھوڑ دو بس. میرا غم ہے، میری پریشانی ہے، لیکن میں کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا، میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا. میں بس اپنے اللہ کے سامنے اپنے غم اور پریشانی کو بیان کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے کہ اپنے بیٹوں کو یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، یوسف چلا گیا، بنیامین چلا گیا، چھوڑو کوئی بات نہیں. آپ نے ان کو حکم دیا کہ نہیں، جا کر تم
یوسف کو بھی ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو، نہ صرف ڈھونڈو بلکہ ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوشش کرو۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام نے جو ان کو بات بتائی وہ کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور تم ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے۔ ایمان والے کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ حالات مشکل ہیں، یوسف کو گم ہوئے 28 سال گزر چکے ہیں اپروکسیمیٹلی، اب بنیامین بھی چلا گیا ہے، ایک غم کے اوپر ایک اور غم آ گیا ہے، لیکن میں گیو اپ نہیں کروں گا، لیکن میں اپنی کوشش نہیں چھوڑوں گا، اور میں تمہیں بھی نہیں چھوڑنے دوں گا۔ تم بھی جاؤ اور جا کے ڈھونڈ کے آؤ، اور تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ یوسف سے ملوا دے، عین ممکن ہے کہ بنیامین دوبارہ مل جائے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اگین دو جو ہم نے پہلے باتیں کی تھی، دو ایکسٹریمز میں سے کسی ایک پہ بھی نہیں آنا، صرف چیخو پکار کرنا آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا قصور ہے، فلاں بھائی کا قصور ہے، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، یہ بھی نہیں کرنا۔ دوسری کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام بھی بالکل خاموش ہو کے بیٹھ نہیں گئے کہ چلو ٹھیک ہے اب نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، دونوں بیٹے چلے گئے، تم بھی گھر بیٹھ جاؤ۔ کوشش کرو، جاؤ ڈھونڈو، محنت کرو، اسباب کو اپناؤ، اپنا کام پورا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ دل میں تمہارے یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے نکال دے گا، میرا اللہ اس سچویشن میں مجھے راستہ دکھائے گا، میرا اللہ جو ہے میرے بیٹوں سے مجھے دوبارہ ملا دے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ تم ایمان والے ہو، تم اللہ کو مانتے ہو، تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تم کیسے مایوس ہو سکتے ہو؟ مایوس ہونا ایمان والے کی زندگی تو نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ مایوس تو صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، کفر کرتا ہے۔ تو ایمان والا تو کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی میں آخری وقت تک اسٹرگل کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، بہتری کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔